بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف کا درس شروع کرنے سے پہلے فضائل اعمال کی کتاب سے ہی حدیث شریف کی تصویر لی گئی ہے اور اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ ہم حدیث شریف سننے کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کی زیارت بھی کر لیں اور زیارت سے مستفید بھی ہو جائیں۔ آج کل کتابوں سے ہمارا تعلق بہت کمزور پڑ گیا ہے، اور جو نورانیت ان کتابوں میں ہے، جیسا کہ بہشتی زیور، فضائل اعمال اور دیگر ہماری معلوماتی اسلامی کتاب، ان میں جو نورانیت ہوتی ہے، ان کے پڑھنے سے جو سکون حاصل ہوتا ہے، وہ انٹرنیٹ سے ہم جتنا بھی حدیث شریف کی تصاویر لے لیں، وہ نورانیت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم حدیث شریف کو شروع کرنے سے پہلے اس حدیث شریف کی زیارت کر لیں، جو کہ فضائل اعمال کی کتاب سے لی گئی ہے۔ سب درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا من ستر علی مسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اس حدیث شریف میں ہمیں معاشرتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت اچھی نصیحت فرمائی گئی ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پردہ پوشی کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ پردہ پوشی سے مراد یہ کہ کسی کا عیب دیکھ لیا تو اس کو اچھالنا نہیں، اور عیب سے مراد بھی یہ نہیں کہ اگر کوئی چوری اور ڈاکہ کر ہے تو ہم اس کا کسی کو نام بتائیں کہ ہم نے حدیث شریف میں پردہ پوشی سنی ہے۔ یہ پردہ پوشی نہیں، بلکہ یہ تو اس کا گناہ ہو رہا ہے، جو کہ وہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کو اس سے منع کرنے پہ ہمیں لازم ہے کہ ہم اس کو منع کریں اور دوسروں کو بتائیں کہ تاکہ کسی اور مسلمان بھائی کا نقصان نہ ہو۔ تو پردہ پوشی سے مراد یہ کہ جیسے خاص طور پہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی عیب دیکھ لیا، کسی کا کوئی جسمانی عیب دیکھ لیا یا اخلاقی عیب دیکھ لیا، تو اس کو پھر جب دو عورتیں مل بیٹھیں گی تو خوب اچھالیں گی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ایک تو غیبت کے گناہ میں آتا ہے، دوسرا ہم اس کا پردہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کا حکم دیا ہے کہ کسی کے عیب کو اچھالو نہیں۔ اگر آج ہم کسی کے عیب کی پردہ پوشی فرمائیں گے تو ہمارے اندر کتنے عیوب ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان عیبوں کے ساتھ قبول کیا ہوا ہے۔ ہم ٹوٹی پھوٹی جو بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کرتے ہیں اور ان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کی پردہ پوشی کی تو اس سے جو ہمارے عیب ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں پردہ پوشی کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی وہ ظاہر نہیں کریں گے کسی پر، اور آخرت میں بھی جب حساب کتاب اور نامہ اعمال سب کے اکٹھے ہوں گے اللہ کے ہاں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے پردہ پوشی کریں گے۔ جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے، ایک نان بائی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ تندور پہ نان پکایا کرتا تھا، تو اس کو نان لینے کے لیے جو بھی کوئی غریب یا مفلس انسان اس سے کوئی کھوٹا سکہ اس کو دے دیتا تو وہ اس کو اپنے گلے میں رکھ لیتا تھا، اور کبھی یہ نہ کہتا کہ آپ نے مجھے کھوٹا سکہ دیا تو یہ تو نہیں چلتا، اس کے بدلے میں تمہیں روٹی کیسے دوں یا نان کیسے دوں۔ تو وہ دیکھتے ہوئے بھی خاموشی سے اس کو گلے میں رکھ لیتا تھا۔ رات کو جب وہ گلا اپنے گھر میں لے کے جاتا اور پیسوں کی گنتی کرتا تو بہت سے کھوٹے سکے آتے، کیونکہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس نان بائی کو اگر کھوٹا سکہ بھی دیا جائے تو وہ اس کے بدلے میں روٹی دے دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ اس کو گلے میں رکھ لیتا ہے۔ حالانکہ اس کو پتہ چلتا تھا، لیکن وہ پردہ پوشی کرتا تھا اور اس بندے کو دے دیتا، یہ سوچ کر کہ نہ جانے کون سی اس کی مجبوری ہوگی کہ وہ ایک کھوٹا سکہ لایا ہے، تو کوئی بات نہیں، میری روٹی سے اگر اس کا پیٹ پلتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ لیکن شام کے وقت جب وہ گلے میں سے پیسوں کی گنتی کرتا تو اس کی بیوی اس کو کہتی کہ اتنے زیادہ کھوٹے سکے تمہارے گلے سے نکلتے ہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ کھوٹے سکے تمہیں دے کے جاتے ہیں، تو ان کو واپس کیا کرو۔ تو آگے سے وہ اتنا خوبصورت جواب دیتا اور کہتا
کہ میں لوگوں کے کھوٹے سکوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، نامعلوم کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے آگے میرے کھوٹے اعمال آئیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان کھوٹے اعمال پہ بھی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نان بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو خواب میں اپنی بیوی کو ملتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت عزت و اکرام والا معاملہ فرمایا، حالانکہ ساری زندگی اس کی تندور پہ روٹیاں پکاتے ہوئے گزر گئی تھی، صرف فرض نماز کے علاوہ کوئی اس کے نام اعمال میں ایسے نوافل یا کوئی زیادہ عبادت گزار بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بڑا عزت و اکرام والا معاملہ صرف ان کھوٹے سکوں کی وجہ سے کیا، اور فرمایا کہ میرے بندے نے میرے ساتھ اتنا حسن ظن رکھا تھا اور میرے بندوں کے ساتھ اتنا اچھائی والا معاملہ فرمایا کہ کھوٹے سکوں پہ پردہ پوشی فرمائی، تو آج میں رب کیسے اس کے کھوٹے اعمال پہ نظر کروں؟ تو جیسے بھی اس کے اعمال ہیں، لیکن اس عمل کی وجہ سے اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور اس نے اپنی بیوی کو خواب میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کھوٹے سکوں کی وجہ سے عزت و اکرام سے نوازا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں ہمیں یہ فرمایا گیا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی ہمیشہ مدد کرتے ہیں جو دوسرے بندوں کی مدد میں مصروف رہتا ہے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک قدم کسی کے کام کے لیے چلیں یا اپنا ایک لمحہ بھی کسی مسلمان بہن یا مسلمان بھائی کی مدد کے لیے ہم صرف کریں تو اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ حاصل ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی مدد فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی ساری مشکلات کو حل فرماتے ہیں۔